بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے دو ایسے عظیم اور بابرکت ناموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا ورد اگر کوئی بندہ سچے دل سے کرے، یقین کے ساتھ کرے، نماز کے بعد ان کو پڑھنے کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ دو نام اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا مظہر ہیں۔ ان میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے اور حفاظت بھی۔ یہ وہ نسخہ ہے جو کسی دوا خانے کی دوا سے کم نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ یہ دوا رب کائنات کی طرف سے ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار مہربانیوں اور رحمتوں کے دروازے کھولنے والا ہے۔ اس کی صفات کاملہ اور اسماء حسنہ میں ایسی تاثیر ہے کہ جو کوئی یقین کامل اور اخلاص کے ساتھ انہیں پڑھے اس کی زندگی میں سکون، رحمت، شفا یابی اور کامیابی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ انسان جب بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا ہے، اور یہ دعا اگر اللہ تعالیٰ کے ان اسماء مبارکہ سے کی جائے تو اس میں ایک خاص نورانیت اور تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو جسمانی اور روحانی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے دو ایسے عظیم ناموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں جو کوئی بھی نماز کے بعد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو ہر بیماری سے پاک فرما دیتا ہے۔ یہ دونوں اسماء ہیں یا سلام اور یا شافی۔ ان دونوں اسماء مبارکہ کی تاثیر ایسی زبردست اور حیرت انگیز ہے کہ جو شخص اخلاص سے ان کا ورد کرے اللہ تعالیٰ اسے ہر ظاہری و باطنی مرض سے شفا عطا فرماتا ہے۔ پہلا اسم یا سلام ہے جس کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اس کی اس صفت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر طرح کی آفات، مصیبتوں، بیماریوں اور نقصان سے اپنے بندوں کو محفوظ رکھنے والا ہے۔ جب کوئی شخص دل سے یا سلام کا ورد کرتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے سلامتی، عافیت اور سکون کی التجا کرتا ہے۔ یہ نام بیماری کے وقت پڑھنا نہایت ہی مؤثر ہے۔ دل کے مریض، ذہنی پریشانیوں میں مبتلا لوگ، نیند کی کمی، بے چینی، ڈپریشن اور دیگر امراض میں مبتلا افراد اگر اس اسم مبارک کو مستقل مزاجی کے ساتھ نماز کے بعد 111 بار پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو ان کے دل کو سکون، روح کو قرار اور جسم کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا اسم مبارک ہے یا شافی، یعنی اے شفا دینے والے۔ اللہ تعالیٰ ہی اصل شفا دینے والا ہے۔ دوائیں، علاج، ڈاکٹرز، ہسپتال سب اسباب ہیں، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ جب بندہ یا شافی کا ذکر کرتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے براہ راست شفا طلب کرتا ہے۔ اس اسم مبارک کا ورد کرنے سے پرانی بیماریاں، لا علاج مرض اور وہ درد جو برسوں سے طبی طور پر ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے اللہ کے حکم سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو جسمانی بیماریاں ہیں جیسے کہ شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، معدے کی بیماریاں یا کوئی اور جسمانی تکلیف، وہ اگر یا شافی کو نماز کے بعد روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی کو پئیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں صحت یابی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اسماء حسنہ میں شفا ہے، جو ان سے شفا مانگتا ہے اللہ اسے شفا دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نہ صرف روحانی تاثیر ہے بلکہ جسمانی شفا بھی پوشیدہ ہے۔ اس کے لیے شرط صرف یہ ہے کہ بندہ اللہ پر کامل یقین رکھے، نیت صاف ہو، دل میں اخلاص ہو اور امید صرف اللہ ہی سے وابستہ ہو۔ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ جب بیمار ہوتے تو دوا لینے سے پہلے یا دوا کے ساتھ ساتھ اللہ کے اسماء مبارکہ کا ورد ضرور کرتے۔ ان کا یقین اتنا مضبوط ہوتا کہ وہ کہتے کہ دوا بعد میں اثر کرتی ہے، پہلے اللہ کا نام اثر کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ مریض زندگی بھر کا ہے،
مگر اس بزرگ نے نماز کے بعد یا ساقی اور یا سلاموں کا ورد شروع کر دیا۔ چند ہی ہفتوں میں ان کی طبیعت بہتر ہو گئی۔ جب دوبارہ ٹیسٹ کروائے گئے تو شوگر نارمل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے، لیکن وہ بزرگ مسکرا کر بولے، یہ دوا کا نہیں، اللہ کے ناموں کا اثر ہے۔ اسی طرح ایک خاتون جنہیں ہڈیوں کا مسئلہ تھا، ڈاکٹرز نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ہر نماز کے بعد ان 2 ناموں کا ورد شروع کر دیا۔ کچھ دنوں میں جسم میں طاقت محسوس ہوئی، چلنے پھرنے لگی اور آپریشن کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم قرآن میں ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو اللہ کے کلام میں بھی شفا ہے اور اس کے ناموں میں بھی شفا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھا جائے تو شفا یقینی بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد کچھ وقت نکال کر یا سلاموں اور یا ساقی کا ورد کریں۔ یہ ورد صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے ہو، یقین کامل ہو اور زبان، دل اور روح یکجا ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اس عمل کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے۔ ہر نماز کے بعد باوضو حالت میں بیٹھیں، 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر یا سلاموں 111 بار اور یا ساقی 100 بار پڑھیں۔ آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے رب کریم، اے شفا دینے والے، میرے جسم کو ہر بیماری سے پاک فرما دے، مجھے صحت کاملہ عطا فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے روحانی سکون عطا فرما۔ یقین کریں یہ عمل اللہ تعالیٰ کے فضل سے حیرت انگیز نتائج دے گا۔ اگر کسی کو بیماری نہ بھی ہو تو بھی وہ یہ ورد کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ یہ ایک طرح کی پیشگی دعا ہے، ایک طرح کا تحفظ ہے جو ہم اپنے جسم پر اللہ کے ناموں کی صورت میں کرتے ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں اور روزانہ بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ اسماء پڑھیں، دم کریں، ان کے کمرے میں یہ نام لکھ کر رکھیں۔ جو مریض ہسپتال میں داخل ہوں ان کے لیے بھی یہی عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے ناموں میں شفا ہے۔ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اتنی ہی بیماریوں سے دور ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ان اسماء مبارکہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز کر دے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا سلام، اے سلامتی والے، ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر بیماری سے محفوظ فرما دے۔ یا شافی، اے شفا دینے والے، ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما دے، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، ہماری نسلوں کو بیماریوں سے بچا اور ہمیں اپنا قرب نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔